ہم لوگ مسجد جاتے ہیں، مسجد میں نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، اور مسجد میں ہم نے فجر سے لے کے عشاء تک تمام نمازوں میں جانا ہوتا ہے، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صرف رمضانوں میں ہی ہم مسجدوں میں توجہ دیتے ہیں؟ میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے میں کچی آبادی ہے، اور اس علاقے میں لوگ اچھے لوگ کھانے والے بھی ہیں، کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو متوسط طبقے کے ہیں۔ تو اس مسجد کے اندر جو ہے وہ ہر جمعے کے دن جو ہے وہ امام صاحب چندے کا تقاضا کرتے ہیں مسجد کو چلانے کے لیے۔ انہوں نے یہ بات یہاں تک کہی کہ اگر ہم مسجد آتے ہیں، اللہ کے گھر پہ عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کے گھر کا بھی کوئی حق ہے۔ اور یہاں تک انہوں نے لکھ کے لگا دیا کہ 100 روپے اگر فی بندہ ہر ہفتے دے، 400 روپے ہر مہینے دے، صرف 400 روپے، تو اس سے مسجد کا گزارا بہت آسانی سے فی بندہ اگر دے، تو اگر اتنے بندے دے تو انہیں سمجھانے کے لیے لکھا تو امام کی تنخواہ وغیرہ سب چیزیں پوری ہو جائے گی، مدرسہ چلتا ہے اس کا چندہ وغیرہ پورا ہو جائے گا۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کماتا ہوں، کہیں اور سے میری ارننگ ہے، آمدن ہے میری، اور جو ہے وہاں سے میری کمائی کے ذریعہ ہے، تو اس کے علاوہ پھر میری آمدن یہاں سے مسجد سے میرا کوئی ہدیہ وغیرہ اتنا ہے نہیں، اور میں اپنی جیب سے مدرسہ کھولا ہوا تو ایک قاری صاحب کو اپنی جیب سے میں پیسے دیتا ہوں۔ اب بتائیں کیا کتنی غلط بات ہے؟ اور ہم لوگ اتنا سوچتے نہیں ہیں کہ دیکھو جس مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ بجلی بھی ہے، وہاں پہ باتھ روم کی صفائی بھی ہے، وہاں پہ مسجد کے خادم بھی ہے جو مسجد کو صاف ستھرا رکھتا ہے، وہاں پہ ٹیکنیکل مسئلے مسائل ہوتے ہیں، مائک کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جس مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد میں جو ہے وہ گرمی سے بچنے کے لیے اوپر پردے لگائے جاتے ہیں، اس پردوں کا جس مسجد کی میں بات کر رہا ہوں آج بھی اس مسجد کے پردے لٹکے ہوئے، لیکن ان کے پاس ظاہر ہے نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس۔ تو میں ویڈیو سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ کو میری ویڈیو سے سیکھنے کو ملتا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو دبائیے گا، اور جو ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ نیکسٹ ٹاپک کیا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا تعارف کراتا چلوں کہ میرا نام ذیشان ہے۔ مجھے ویڈیوز بنانا، لوگوں کو گائیڈ کرنا اور لوگوں کو سمجھانا، لوگوں سے سیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ میری ویڈیوز کو دوسروں کو جو ہے ریکمنڈ بھی کیجیے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب مسجدوں کے اندر پینٹ بھی کرانا ہوتا ہے اور رنگ روغن کرانا ہوتا ہے، اور مسجد کی جو کمیٹی ہوتی ہے وہ بعض اوقات کمزور ہوتی ہے، وہ اتنے پیسے نہیں دے سکتی مسجد کو، تو یہ سب چیزیں خیال کرنی چاہیے۔ اور مسجد کے اندر کے خرچہ خیرات بہت ہوتے، جیسے کہ ہر رمضانوں میں جو ہے، یا رمضانوں کے علاوہ بھی دریاں چاہیے ہوتی ہیں اور بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اب رمضان میں سب کو جوش آتا ہے اور بھر بھر کے چیزیں جو ہے بھجواتے ہیں، اور پورے رمضان جو ہے وہ خیال نہیں ہوتا مسجد میں آنے کا، اور اپ ٹو ڈیٹ جو ہے وہ بس کر دیتے مسجد کو رمضانوں میں، اور پورے سال جو ہے وہ مسجد کو کی طرف نگاہ نہیں رکھتے کہ مسجد کی کیا ضرورت ہے، مسجد کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا کیا چیزیں مسجد کو دینی ہے، ہم کو کچھ بھی خیال نہیں ہوتا ان کو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر جمعے کی نماز کے بعد چندہ مانگتے ہیں۔ اب لوگ کوئی 10 ڈال رہا ہے، کوئی 20 روپے ڈال رہا ہے، کوئی 30 روپے ڈال رہا ہے، تو سوچنے والی بات ہے 10 20 30 سے کیا ہوگا، 10 20 30 سے کیا ہوگا، وہ تو دے رہے ہیں اللہ کے لیے لوگ، لیکن ایک جنرل بات بتا رہا ہوں کہ اگر مسجد کا خرچہ ماہانہ تمام تر لوازمات ملانے کے بعد 60,000 70,000 لاکھ روپے تک بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ دیکھو 10,000 روپے 15,000 روپے امام کی تنخواہ، 15,000 روپے جو 10 12 15,000 روپے جو ہے مؤذن کی تنخواہ، 20,000 روپے امام کی تنخواہ کر لیں، مہنگائی دیکھ کہاں ہو رہی ہے۔ مسجد کی بجلی کا بل ہے، 3 فلور ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، اب تینوں فلور میں نماز ختم ہو گئی، اب نمازی پنکھے بند کر کے نہیں جاتے، کھول کے چلے جاتے، پنکھے چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسجد میں جو ہے وہ پنکھے ہیں، پھر جنریٹر ہوتا ہے، بعض اوقات گرمی ہے یا کچھ بھی یو پی ایس لگا ہوا ہے کہ لائٹ چلی گئی تو مائک بند نہ ہو، بہت زیادہ پبلک بھی ہوتی ہے، جمعے کا دن ہے کچھ بھی ہے تو، اور اس کے ساتھ ساتھ خادم ہوتا ہے مسجد کے اندر، جو خادم جو خدمت کرتا ہے مسجد کی، پوچھے لگاتا ہے، ایک چپڑاسی ہوتا ہے جو آ کے مسجد کا جو ہے وہ ہر روز باتھ روم صاف کر کے جاتا ہے، یا بعض مسجدوں میں جو ہے مستقل چپڑاسی رکھا جاتا ہے جو مسجدوں کو صاف کر کے رکھتا ہے، جو کہ مسجدیں مارکیٹوں میں ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں رنگ روغن ہونا چاہیے ہوتا ہے، اور ٹائل گندے ہو جاتے ہیں، ٹائل چینج کروانے ہوتے ہیں، مسجدوں میں پردے ہوتے ہیں، پردے چینج کرانے ہوتے ہیں، بعض اوقات پانی نہیں آ رہا تو مسجدوں میں ٹینک کا پانی ڈلوانا پڑ جاتا ہے۔ تو اب آئے دن کسی محلے میں پانی چاہیے تو مسجد میں پانی نہیں ہے تو وضو کو لکھا ہوا تھا گھر سے کر کے آئیے، کیونکہ مسجد میں پانی نہیں ہے، ٹینک کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے مسجدوں میں
بلب لائٹیں وغیرہ اس کا بھی خرچہ کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں، یہ سب چیزیں پیسے چاہتی ہیں. ہر چیز کا خرچہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں رزق دیا. اب اللہ پاک تو اپنی مسجدوں کو خود سے نہیں بنائیں گے. اللہ دیکھیں گے میں نے دیکھتا ہوں کہ تم میں کون ایسا ہے جو اچھا عمل کر کے میری طرف آئے گا، کون ایسا ہے جو میرے دین کی طرف پورا دین کی طرف آئے گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو میرے مسجدوں کی خیر خواہی کر رہا ہے، مسجدوں کو مینٹین رکھ رہا ہے. کوئی بھی چیز پرانی ہوتی ہے فوراً مسجد میں نہیں کرتا ہے، کبھی پینٹ خراب ہوتا ہے پینٹ کرواتا ہے، مسجد کو بنا کے رکھتا ہے، خود بھی اول صف میں رہتا ہے اور حلال پیسے دیتا ہے مسجد میں. تو یہ سب چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں اور ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ چندے کے لیے جو ہے وہ ڈبے گھمائے جا رہے ہو مسجدوں میں یا کہا جا رہا ہو. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں. اتنا تو ہم سب کر ہی سکتے ہیں کہ مہینے میں کم سے کم مرے سے مرے 500 روپے مسجد کے ڈبے میں ڈال دیا کریں. ہر شخص مسجد کے ڈبے میں 500 روپے ڈال دو، کیونکہ ہم 365 دن نماز پڑھتے ہیں مسجد میں. 365 دن ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہاں کی کبھی کبھی ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، وہاں کی بجلی استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ ہمیں ہر طرح کی سہولت مل رہی ہے. پنکھے لگے ہوئے ہیں، اچھا صاف ستھرے دریاں بچھی ہوئے، دریاں دھلنے جاتی ہیں، ڈرائی کلین کا خرچہ ہے. پردے جو لٹکے ہوئے دھوپ کے لیے صحن میں لگے ہوتے ہیں، اس پردوں کو اتارا جاتا ہے، ان کو دھونے بھیجا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امام صاحب کی جو ہے وہ خرچے ہوتے ہیں. کبھی امام صاحب کو جہاں وہ رہتے ہیں امام صاحب وہ گھر مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اس کے بھی ایکسپینس ہوتے ہیں، وہ سب مسجد کو پے کرنے ہوتے ہیں. کبھی شاید امام صاحب کو میرا خیال ہے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرنا پڑتا ہے. تو وہ امام ہے، مؤذن ہے، ظاہر ہے 15-20 ہزار میں کیا زندگی گزارے گا امام یا مؤذن؟ خود بتاؤ. آج کل 7-8 ہزار روپے کے گھر مل رہے تو 10-12 ہزار میں کیا کھائے گا بتاؤ؟ کپڑے کہاں سے پہنے گا؟ کس طرح گزارا کرے گا؟ یہ تو بتاؤ. تو اسی لیے اشد ضرورت ہے کہ مسجد کی طرف بھی نظر ثانی سارے سال کریں. سارے سال ایک معمول بنا لیں کہ بھائی میں 1000 روپے 500 روپے مسجد کے ڈبے میں اب میں ڈالوں گا ہر مہینے. آپ کا دیا ہوا وہ 1000 روپے 500 روپے کسی مسجد کے خرچے میں لگے گا، اور اس مہینے جتنے نمازی آئے دو باتیں ہوں گی. یا تو آپ کا پیسہ مسجد کی کسی جگہ صرف ہو جائے گا، کوئی کام وام مسجد کا ہوا جو کہ مسجد میں کوئی اینٹ وغیرہ یا کوئی بلب وغیرہ لگا ہوا ہو، جب تک وہ بلب لگا ہوا ہے اور جتنے نمازی آئیں گے مسجد میں اس نمازی کے حساب سے اللہ پاک ایک ترتیب بنا کے آپ کو ثواب دیتے رہیں گے کہ یار اس بلب لگایا اس نے، اس بلب کے بدلے جتنے نمازی اس بلب کے نیچے اس روشنی کے نیچے پڑیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. بے شک اور بلب بھی لگے ہوں گے، لیکن آپ کے پیسوں سے جتنے لوگ اس چیز کے سائے کے نیچے پڑیں گے، کئی رنگ روغن کرایا تو اس مسجد میں جتنے لوگ پڑھیں گے ثواب ملے گا آپ کو. جتنے لوگوں نے پانی کا انتظام کیا، جتنے لوگ وضو کریں گے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری ہیں، بہت ہمیں سوچنا چاہیے. ہم اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کو ایک سے ایک چیزیں گھر پہ لگانے کی اور ایک سے ایک اپ ٹو ڈیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے گھر کو کیوں نہیں بناتے؟ اتنا نہ بنائے کہ وہ مسجد کم اور کوئی پکنک کی جگہ زیادہ لگے، اوور نہ کرے. میں نے ایک جگہ دیکھا انہوں نے قالین بچھایا، ایک سے ایک چیز لگائی، مجھے وہ میوزیم لگ رہا تھا، مجھے مسجد نہیں لگ رہی تھی. عجیب بے تکا، بہت بے تکا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی. ہونا چاہیے لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ اوور لگے. اللہ کی مسجد ہے، ہمیں وہاں آ کے لگے یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر سادگی مانگتا ہے، لیکن آج کل کے حساب سے ریکوائرمنٹس کے لوگوں کا دل لگے وہاں پہ. اتنی ریکوائرمنٹس کے حساب سے مسجد بنا کے رکھیں، مینٹین رکھیں. اور مسجد کے بینک کے اکاؤنٹ میں جو مسجد کا ایک اکاؤنٹ ہو جو کسی صاحب کے نام پہ ہو یا مسجد کے امام کے نام پہ ہو، اس میں اتنا پیسہ پڑا ہو، کبھی بھی کوئی بھی خرچہ کرنا ہو تو بے دھڑک امام صاحب خرچہ کریں کہ وہ مسجد کی اور اللہ کے گھر کی خیر خواہی ہے. یہاں پہ میں لوں گا آپ سے اجازت. دوبارہ ریکمنڈ کرتا ہوں آپ کو، رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ کو نالج ملتی ہے میری ویڈیوز سے، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کا آئیکن کو ضرور دبائیے گا، لائک کیجیے گا میری ویڈیو کو، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ نیکسٹ ٹاپک کس بارے میں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرا نام ذیشان ہے. مجھے لوگوں کو گائیڈ کرنا، ان سے سمجھنا اور ان کو سمجھانا بہت اچھا لگتا ہے، ان سے سمجھنا بھی اچھا لگتا ہے. تو آپ میری ویڈیوز کو دوسروں کو ریکمنڈ ضرور کیجیے گا. یہاں پہ میں لوں گا آپ سے اجازت. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے